وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي عتقه. یہاں جو قسم لی جاتی ہے یا تو حاصل شدہ شے پہ لی جاتی ہے یا حاصل شدہ شے جو ہوتی ہے اس کے سبب پہ لی جاتی ہے. پھر سبب کی دو صورتیں بھی، کبھی وہ بھی سبب مرتفع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی سبب جو ہے مرتفع نہیں ہوتا، اٹھتا نہیں ہے. بے و شراء وغیرہ ایسا سبب ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے، پھر نئی بے ہو سکتی ہے. اور عتق وغیرہ ایسا سبب ہے آزادی کا کہ دوبارہ تو ایک آدمی ایک غلام کو آزاد کر دے دوبارہ وہ غلام نہیں بنتا، لہٰذا یہاں پر دوبارہ عتق جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا. تو کہتے ہیں کہ وہ قضا فی سبب لا یرتفع، جس طرح سبب پر اجمان جو ہے وہ قسم لی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ قاضی قسم لے گا فی سبب، ایسے سبب میں لا یرتفع جو اٹھتا نہیں. کعبد مسلم، جیسے ایک مسلمان غلام تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے مولا پر کسی چیز کا کہ عتق کا اپنی آزادی کا، جس نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اور مولا انکار کرتا ہے تو مولا سے جو ہے وہ قسم لی جائے گی. وفی الامۃ والعبد الکافر علی الحاصل، باندی ہو یا عبد کافر ہو تو قسم حاصل پر لی جائے گی، سبب پر نہیں جائے گی. یعنی باندی نے اور عبد کافر نے دعویٰ کر لیا کہ جی ہم جو ہیں وہ ہمیں ہمارے مولا نے آزاد کیا تھا، تو اب مولا جو ہے وہ قسم کھائے گا کہ جی یہ آزاد نہیں ہے، یعنی حاصل جو آزادی ہے اس پہ قسم کھائے گا. لیکن مسلمان غلام جب دعویٰ کرے گا تو مولا اس سے پوچھے گا کہ کیا سبب، میں تمہیں جو ہے وہ ویسے ہی آزاد کیا تھا یا پیسے دے کر. وہ یعنی وہ کہے گا کہ جی اس نے مجھے ویسے آزاد کیا ہے یا مال پہ آزاد کیا. تو مولا کہے گا بخدا میں نے اس کو اس سے مال لے کے سے آزاد نہیں کیا، یا بخدا سے میں نے جو فی سبیل اللہ معاف نہیں کیا. کافر، عبد کافر اور باندی کی صورت کے اندر جو ہے وہ وسخ فداء الیمین والسلخ منہ، یمین کا فدیہ دینا اور یمین سے صلح کرنا یہ صحیح ہے. یعنی مدعا علیہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ پیسے لو، مجھ سے قسم نہ لو، یا صلح کر لیتے ہیں مال وغیرہ پہ، تو یہ صحیح ہے. اور جب صلح یہ فدیہ لے کے جو ہے وہ مدعی نے مدعا علیہ سے یمین کے مطالبے کو مؤخر کر دیا تو ولا یحلف بعدہ، اس کے بعد جو ہے اس سے وہ تخلیف نہیں کر سکتا، قسم نہیں لے سکتا، قسم کا طالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ساکت کر دیا ہے. یہاں پر یہ کہا جی سخ فداء الیمین والسلخ، وجہ یہ ہے کہ ولو اسکتہ قصدا بان قال بریت من الحلف او ترکت علیہ او وهبت لا یصح وله التحلیف. لیکن اگر فدیہ یمین فداء الیمین کے بغیر یا صلح کے بغیر ویسے مدعی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تمہیں جو ہے وہ بری کر دیا قسم سے، میں نے تجھے قسم پہ چھوڑ دیا، میں نے تجھے ہبہ کر دیا وہ چیز، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اور اب مدعی کے لیے تخلیف ہوگی، یعنی وہ قسم لے سکے گا، قسم مطالبہ کر سکے گا. لیکن اگر فدیہ دے دیا اور پیسوں پہ جو ہے وہ اس نے صلح کر لی تو پھر وہ قسم نہیں لے سکتا. باب التحالف، یہ رب تخالف کا بیان ہے، جانبین سے قسمیں کھانا. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک آدمی کی زمین کا تذکرہ تھا، ایک آدمی قسم کھاتا تھا، اور یہاں جو ہے وہ دو آدمیوں کی قسموں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ جب دو آدمی قسم لیں گے. تحالف باب تفاوت، جانبین سے قسمیں کھانا، ایک سے قسم دے ایک دوسرے کو دے. اختلف فی قدر ثمن، متعاقدین نے ثمن کی مقدار کے اندر اختلاف کیا، یا ثمن کے وصف میں یا اس کی جنس میں اختلاف کر لیا. او مبین، یا مبی کی مقدار میں اختلاف کر دیا. بائیں کہتا ہے کہ جی 1000 روپے ثمن طے ہوا تھا، مشتری کہتا ہے 800 روپے ثمن طے ہوا تھا. یا مبی کے اندر جو ان کا اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ مبی یہ تھا اور دوسرا کہتا ہے کہ مبی یہ تھا.
حکم لمن براہن، جو دلیل پیش کر دے گا اس کے لیے جو فیصلہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے دعوے کو حجت سے منور کیا ہے، اس نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا اور دعوے کو دلیل ثابت کر دیا۔ جو دلیل لائے گا، جو ہے وہ گواہ لائے گا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن وَإِن بَرَهَنَا، دونوں گواہ لے آتے ہیں، دونوں اپنے اپنے دعوے پہ دلیل لے آتے ہیں، فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ، تو جس آدمی کا بینہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بھائی نے کہا سمن 1000 روپیہ طے ہوا تھا، مشتری کہتے 800 روپیہ طے ہوا تھا، تو دونوں گواہ لے آتے ہیں تو بھائی کی بات مان لی جائے گی اور 1000 روپیہ سمن مشتری کو دینا پڑے گا، کیونکہ زیادتی وجہ کے جو بینات ہوتے ہیں یہ اس بات کے لیے ہوتے ہیں، اور 800 تو وہ پہلے سے مان رہا ہے مشتری، اور 200 اور اوپر اس پہ اور ثابت ہو رہے ہیں، تو بینہ جس چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کے لیے بینہ ہوگا، اور زیادہ دعویٰ کرنے والے کا بینہ جو ہے وہ معتبر ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِمَا إِيَّ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ جَمِيعًا، اور انہوں نے جو ہے وہ ثمن اور مبیع دونوں میں جو ہے اکٹھے اختلاف کیا تو قدم برہان البائع، بائع کے دلیل کو، بائع کے گواہوں کو مقدم کیا جائے گا۔ لو فی الثمن، اگر اختلاف ثمن کے اندر ہے، کیونکہ ظاہر ہے بائع ثمن میں زیادتی کا دعویٰ کرے گا۔ وبرہان المشتری لو فی المبیع، اور اگر اختلاف مبیع کے اندر ہے تو مشتری کے برہان کو، مشتری کے گواہ کو جو ہے وہ آگے رکھا جائے گا، اس لیے کہ مبیع کے اندر مشتری زیادتی کا دعویٰ کرے گا، تو جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے تو جب دونوں گواہ لے آتے ہیں، دونوں دلیل پیش کر دیتے ہیں، تو پھر فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ، جو زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بینہ قبول ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَجَزَ، اگر وہ عاجز آ جاتے ہیں ان تینوں صورتوں کے اندر، یعنی ثمن کے اندر اختلاف ہوا نمبر 1، یا مبیع کے اندر اختلاف ہوا نمبر 2، نمبر 3 دونوں کے اندر، ثمن و مبیع دونوں کے اندر اختلاف ہوا، ان تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ بینہ لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، اب اگر انہیں سے کوئی ایک دوسرے کی بات پہ راضی رہتے تو ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَرْضِ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بِدَعْوَى الْآخَرِ، ایک بھی دوسرے کے دعوے پہ راضی نہیں ہے، نہ بھائی مشتری کی بات مانتا ہے نہ مشتری بھائی کی بات مانتا ہے، تحالفا، اب جب دونوں کے پاس بینہ نہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات پہ راضی نہیں، تو دونوں قسمیں کھائیں گے۔ یہ صورت کے اندر ہوگا، اس وقت کے اندر ہوگا کہ جس وقت میں خیار کی شرط نہیں ہے۔ اگر خیار کی شرط نہیں ہے تو خیار کی شرط تو ایک تو ویسے بھی خیار شرط ہے، اس کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ وَبُدِیَ بالمشتری، یمین لینے میں مشتری سے ابتدا کی جائے گی، اس لیے کہ مشتری جو ہے وہ انکار میں ابتدا کرنے والا ہے۔ یہ صورت کے اندر کہ لو بیع عین بدین، اگر کوئی چیز بیچی گئی ہے قرضے کے بدلے میں، بھائی نے مشتری کو 1000 روپے دینے تھے قرض یا اس طرح کی اور چیز، تو بھائی نے اپنی گائے دے دی مشتری کو، اس صورت میں۔ وَإِلَّا، وگرنہ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی بھائی نے پیسے دیے، مشتری نے مبیع دے دی، یعنی بیع المال بالمال ہے، یعنی بیع عین بعین ہے، بے مقایضہ ہے یا بے صرف وغیرہ ہے، تو پھر اختیار ہے۔ وفسخ القاضی البیع بطلب احدہما، ان میں سے کوئی ایک مطالبہ کرے گا قاضی کے دل میں تو قاضی بے کو فسخ کر دے گا، یا دونوں مطالبہ کرتے بھی فسخ ہو جائے گا، تخالف سے جو ہے وہ بے فسخ نہیں ہوگی۔ یہ ایک فسخ کرتا ہے دوسرے نہیں کرتا، پھر یہ بے فسخ نہیں ہوگی۔ ومن نقل لزمہ دعوی الاخر، اور تخالف ہوا، ایک نے قسم کھا لی، دوسرا قسم کھانے سے انکار کرتا ہے،
تو یہ انکار کرنے والے کو دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا، یعنی اس کو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم اب ادا کرو. یعنی بھائی کہتے ہیں میں نے 1000 روپے میں گائے بیچی تھی، مشتری کہتے ہیں 800 کی بیچی تھی. گواہ دونوں کے پاس نہیں ہے، اب دونوں قسمیں کھانی ہیں، اور اگر مشتری انکار کرتا ہے تو اس کو پھر 1000 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر بھائی انکار کرتا ہے تو اس کو 800 بھی گزارا کرنا پڑے گا. بس اس میں جو ہے دلیل کہتے ہیں کہ اذا اختلف المتبايعان والصلاة قائمة بينها تحالفا وترادا، کہ جب متبايعان کے اندر اختلاف ہو جائے اور سامان موجود ہو، وہ استعمال نہ ہوا ہو، اور دونوں قسمیں کھائیں گے اور دونوں اپنی اپنی چیزیں ایک دوسرے کو لوٹا دیں گے. بائے سمن واپس کر دے گا اور مشتری مبی واپس کر دے گا. ولا تخالف فی اجل وشرط وقبض بعض ثمن والقول للمنکر، اختلاف ہو جاتا ہے ان دونوں کا ثمن کے اندر اور مبی کے اندر یا دونوں کے اندر، تو ہم نے کہا دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو دونوں قسمیں کھائیں گے، تحالف ہوگا. اور اگر اختلاف ان کے علاوہ کسی اور چیز میں، اجل کے اندر ہے، مدت کے اندر اختلاف ہے، بھائی نے کہا کہ تم نے کہا تھا 10 دن میں جو ہے سمن دوں گا، مشتری کا نے میں نے 12 دن کا کہا تھا، 15 دن کا کہا تھا، یہ کسی شرط کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں میں نے یہ شرط رکھی تھی، مشتری کہتے ہیں یہ شرط رکھی تھی، یا سمن کے کچھ حصے پر قبضے میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں میں نے 500 روپیہ قبضہ کیا، مجھے 500 روپئے دی تھے، مشتری کہتے نہیں 600 تمہارے حوالے کر دوں، نے قبضہ کر لیا تھا. ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ تحالف نہیں ہوگا، قول منکر کا ہوگا بالیمین. جو دعوے دار ہوگا اسے چاہیے ہوگا کہ وہ گواہ لے آئے، اور جو آگے سے انکار کر رہا ہے دعوے کا وہ اکیلا یہ قسم کھائے گا، دونوں قسم نہیں کھائیں گے. البتہ امام ظفر امام شافعی کہتے ہیں یہاں پر بھی تحالف ہوگا. ولا بعد ہلاک المبی، مبی ہلاک ہو جائے تو مبی ہلاک ہونے کے بعد اگر اختلاف سمن یا مبی کے اندر ہو یا دونوں کے اندر ہو، بہر صورت جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کا آپس میں جب اختلاف ہو جائے گا مبی کی ہلاکت کے بعد، تو اب جو ہے وہ اس میں تحالف نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا اختلف المتبايعان، جب متبايعان اختلاف کریں، والصلاة قائمة بینہا تحالف وترادا، تو دونوں جو ہے وہ قسم کھائیں گے اور مال لوٹا دیں گے، واپس کر دیں گے. ولا بعد ہلاک المبی، تو مبی کی ہلاکت کے بعد وہ تخالف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مبی ہلاک ہو جائے گی تو بھائی کی ملک سے نکل جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ جب حدیث کے اندر آتا ہے کہ والصلاۃ قائمہ، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہی، اور اس صورت کے اندر جو حلف المشتری، صرف مشتری کو جو قسم دی جائے گی. ولا بعد ہلاک کے بعد ہی، یعنی مبی کا اگر کچھ حصہ ہلاک ہو گیا ہے تو اب بھی جو ہے وہ تحالف نہیں ہوگا. 2 غلام خریدے تھے، ان میں سے ایک مر گیا مشتری کے پاس، اب بھی تخالف نہیں ہوگا. الا ان يرضي البائع، الا ان يرضى البائع الا ان يرضي البائع الا ان يرضى البائع بترك حصة الهالك، اللہ یہ کہ 2 غلام سے ایک مر گیا، بھائی یہ کہتے کہ یار ایک جو مر گیا اس کو تو میں اس کا کچھ نہیں، اس کو چھوڑو، جو باقی اس میں سے ایسا کرتے ہیں. بھائی جو ہے وہ ہلاک ہونے والے حصے، ہلاک ہونے والے غلام کے حصے سے جو بالکل برات کا اظہار کر رہے اور بالکل جو ہے وہ اس کے حصے کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائے، اب پھر تحالف ہوگا بعض نبی کی ہلاکت میں، کیونکہ جو ہلاک ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو، جو باقی ہے تو وہ بھی موجود ہے، اب تحالف ہوگا. ولا فی بدل کتابت، بدلے کتابت کی مقدار کے اندر مولا اور مکاتب کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں تحالف نہیں ہوگا، اس لیے کہ بدلے کتابت اس کو لازم تو نہیں ہے.
دے دیا تو یہ آزاد ہو جائے گا، نہیں دے گا تو غلام رہے گا۔ وراث مالی کالت السلمی، اور عقد سلم کے اکالے کے بعد راس المال کی مقدار میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تخالف نہیں ہوگا۔ بدلے کتابت کے اندر جو ہے وہ قول غلام کا معتبر ہوگا بالیمین، اور سلم کے اندر مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحَالَفَا، اگر متعاقدین جو ہے وہ اکالے کے بعد ثمن کی مقدار میں اختلاف کرتے ہیں، ایک معاملہ ہوا، عقد ہوا، عقد کے بعد جو ہے وہ ان کی آپس میں رضامندی نہ رہی اور انہوں نے جو ہے وہ رضامندی سے اکالہ کر دیا، اکالہ کرنے کے بعد دونوں نے جو ہے وہ ثمن کی مقدار کے اندر اختلاف کر دیا، کوئی بینہ موجود نہیں تھا دونوں کے پاس، تحالفا، تو یہ جو ہے وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اور بے جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ لو کان کل من البیع والثمن مقبوضا، مبیع بھی مقبوض ہے مشتری کے پاس، ثمن بھی مقبوض ہے بائع کے پاس، ولم يرده المشتری الی بائع، اور مشتری نے سے جو ہے وہ بائع کی طرف لوٹایا نہیں ہے اکالے کے حکم کی بنا پر، تو یہ قسمیں کھائیں گے اور دوبارہ سے بے ہو جائے گی۔ فَإِنْ رَدَّهُ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْإِكَالَةِ، اگر اکالہ کیا، اکالہ کے حکم کی بنا پر مشتری نے مبیع لوٹا دی، بائع نے ثمن لوٹا دیا، یا ثمن لوٹاتے وقت اختلاف ہو گیا، تو اب جو ہے وہ اب جو ہے وہ تحالف نہیں ہوگا، مدعی گواہ لے گا، دوسرا قسم لے لے گا، لیکن تخالف نہیں ہوگا، جانبین سے قسمیں نہیں کھائی جائیں گی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ، اگر میاں بیوی نے اختلاف کر لیا مہر کی مقدار میں، قُضِيَ لِمَنْ أَقَامَ الْبُرْهَانَ، جو دلیل قائم کرے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ زوج کہتے 1000 روپے تھا، بیوی کہتی ہے 1500 روپے تھی، زوج گواہ لے آتا ہے اور بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو فیصلہ زوج کے حق میں کر دیا جائے گا، اگر بیوی لے آتی ہے اس کے حق میں کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ بَرَهَنَا، اگر دونوں دلائل لے آتے ہیں، فَلِلْمَرْأَةِ، تو پھر عورت کے حق میں اعتبار کیا جائے، فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ اذا كان مہر المثل شاہدا للزوج، مہر مثل زوج کا شاہد ہو، وہ زوج کے حق میں گواہی دیتا ہو۔ وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا لَهَا، لیکن اگر وہ مہر مثل عورت کے جو ہے وہ مہر کا شاہد ہے، یعنی زوج کا شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے، زوج کہتا ہے کہ جی 1,00,000 روپیہ مہر رکھا تھا اور ہمارے مثل بھی 1,00,000 کے قریب ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ 2,00,000 تھا اور ہمارے مثل بھی 2,00,000 کے قریب ہے، تو پھر عورت کے حق میں ہوگا۔ تو فبینتہ اولا، تو مرد کا بینہ زیادہ معتبر ہوگا، کیونکہ بینہ جو ہے وہ خلاف ظاہر کو ثابت کرتا ہے، اور جس کے حق میں ظاہر ہے اس سے زمین لی جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ شَاهِدٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا، اگر مہر مثل دونوں کے حق میں گواہی نہیں دے رہا، دونوں کے مہروں کے قریب نہیں ہے، فَالتَّعَاطُرُ، تو تہاتر کا مطلب یہ ہے کہ دو گواہوں کا جو ہے ایک دوسرے کی تکذیب کر دینا۔ اب یعنی ایک جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی بھی جو ہے وہ گواہ نہیں بن رہا، مہر مثل دوسرے کا نہیں بن رہا، تو گویا کہ ایک دوسرے کی تکذیب ہو رہی ہے۔ تہاتر شاہدان، دو گواہوں کا ایک دوسرے کی تکذیب کر کے گواہی ساقط کر دینا۔ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، سورۃ کے اندر کی مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَجَزَا، اگر دونوں عاجز ہو جاتے ہیں دلیل قائم کرنے سے، تحالفا، تو دونوں قسمیں کھائیں گے۔ اور ولم یفسخ النکاح، نکاح جو ہے وہ فسخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہر تو تابع ہے، مہر کا انکار بھی کر دیا پھر بھی فسخ نہیں ہوتا، بخلاف بے کے کہ بے کے اندر جب ثمن کی یہ کیفیت ہے تو پھر بے ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو قسمیں کہیں گے تو یبدأ بیمین ہی، مرد سے جو ہے وہ قسم کا ابتدا کی جائے گی، اس لیے کہ پہلی بات تو ہے مہر حوالے کا نفس کے ذمہ ہوتا ہے، تو یمین اسی کے ذمہ ہوگی۔ وَيُحَكَّمُ مَهْرُ مِثْلِهَا، اور
اور ہمارے مسئلے کا جو ہے مقرر کیا جائے گا تخمین سے، اور پھر ہمارے مسئلے کا جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا۔